بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب 2 سے 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر سیکوینسنگ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی. پہلی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک ٹیکنیکل ٹیم جس میں ان کے کنسلٹنٹس شامل ہوتے ہیں, وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور منڈے سے ان کی باقاعدہ پاکستانی اتھارٹیز اور خاص کر جو ایف بی آر کے لوگ ہیں ان سے نیکسٹ بجٹ اور کچھ چینجز جو ابھی کرنی ہے وہ میں ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, ان کے اوپر ڈسکشنز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. زبردست. ایک تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے. دوسرا جو الیکٹریسٹی ٹیرف ریڈیوس ہوا ہے, جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا بریک اپ رکھوں اور یہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں کہ کیا اور مزید بجلی کے شعبے میں اور اس کی قیمتوں میں کمی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے. اور تیسری بات, ایک بات میں جو اپنی کریکشن کرنا چاہتا ہوں, میں سٹارٹ میں ہی کر دوں. جناب کل میں نے ایک بات کی تھی, وہ فیکچولی غلط تھی. کون سی؟ عمران خان معصوم ہے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا, وہ تو میں ٹھیک سمجھتا ہوں آج بھی. میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے زمانے میں جو الیکٹریسٹی کا ٹیرف کی کوششیں ہوئی تھی وہ ناکام ہوئی تھیں, لیکن ایک چیز کو میں مینشن کرنا بھول گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈالر کو فکس کیا تھا. یس, تو وہ ہمارے دیکھیں کچھ سامعین اور ناظرین انہوں نے نشان ہاتھوں لیے آپ کو. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نشانے پہ ہیں. نہیں, میں تو مجھے نشانے پہ ضرور رکھیں, لیکن جہاں پہ بحیثیت جرنلسٹ غلطی ہو وہ چونکہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے, بعض دفعہ جرنلزم از اے ہسٹری ریٹن ان ہسٹ, لیکن تو وہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں کمنٹس زیادہ پڑھتا نہیں ہوں. اب بولیں آپ. کھلا تضاد نہ کیا کریں نا, کھلا تضاد آپ سمجھتے ہیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں عمران خان کو ابھی میں معصوم سمجھتا ہوں, دوسری طرف ان کی پالیسی کو کہتے ہیں جی وہ کیا تھی. نہیں, دیکھیں میرا کام یہ نہیں ہے, میں ایک میری صافی کی تعریف سن لیں. صافی وہ ہے جو انپریڈکٹیبل ہو. اگر کسی جرنلسٹ کی گفتگو پریڈکٹیبل ہو جائے, آپ کو پتا ہو کہ اس نے نون لیگ کی حمایت کرنی ہے, نون لیگ کی مخالفت کرنی ہے, پی ٹی آئی کی حمایت کرنی ہے, پی ٹی آئی کی مخالفت کرنی ہے, میری نظر میں کون سی لائن ٹو کرنی ہے, میری نظر میں وہ صافی نہیں ہے. صافی وہ ہے جو میرٹ کے اوپر اس کے پاس آرگومنٹس ہوں, اس کے پاس ویلڈ ریزنز ہوں, اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, چونکہ ہم انسان ہیں, یہ تو میں نہیں کہتا کہ خطا کا پتلا ہوں میں, اگر غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم بھی کر لیں. ہاں نہیں, اچھی بات ہے, یہ اپریشیٹ دیٹ جناب. اور صحافی خیر اب تو صحافی لفظ صحیفہ سے نکلا تھا, اب صحیفے والی باتیں ختم ہو گئی ہیں. ویسے ہی اب تو معاملہ چٹوں پہ آ گیا ہے, تو چٹیں آتی ہیں. چلیں آپ دوسروں کے بارے میں تنقید کرنے کے بجائے دوسروں کی, میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں نے کسی کا نام لیا ہے. مجھے اور آپ کو, مجھے کم از کم, میں ذاتی طور پہ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. نہیں اچھی بات ہے, جھانکیں آپ گریبان میں جتنی مرضی فری ہو گئی, جھانکتے رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں نے جنرل بات کی ہے کہ اب وہ صحافت رہ نہیں گئی میرے بھائی. اچھا ایک بات مجھے کرنے دینا, یہ کون سی اب صحافت ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے ناظرین پاکستان میں, ہم سب یہ ماتم کرتے رہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کون سی آئیڈیا. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ میں نے تیسرے ٹاپک کی طرف آنا چاہتا, مجھے آنے ہی نہیں دیا آپ نے. تیسرے ٹاپک پہ آنے سے پہلے یہ سن لیں, آج بھی ان صحافیوں کی اس معاشرے میں بڑی عزت ہے جو اپنی انٹیگریٹی کا خیال رکھتے ہیں. سر ابھی بھی اس قیت الرجال کے زمانے میں بھی, اور میں دیکھیں, اور وہ کم ہیں, وہ ہیں کہاں پہ یار, وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ناظرین, وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹھا دیے گئے ہیں. سر یہ ایک عجیب قسم کی آئیڈیلزم کی باتیں کرتے ہیں مہتاب صاحب جناب. یار کون سی صحافت, کون سی یہاں پہ سیاست, اور سب کی ٹکر ٹوکری ہے. میری بات سنیں, فوجی ڈنڈا چلتا ہے, فوجی ڈنڈا چلتا ہے, سب نظام چلتا ہے. ایک بات میں آپ کو کل شہباز شریف صاحب نے بجلی پہ واپس آ جائیں. نہیں, مجھے ایک بات کرنے دینا, تیسری ٹاپک کو بتا دیں جلدی سے. مجھے جس طریقے سے انہوں نے چیف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا 2 دفعہ, اب اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے باقی کسی میری بات سنیں, اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی آپ مجھے مجبور کرتے ہیں, ٹریگر کرتے ہیں. نہیں بات سنیں نا میری, میں اپنے بچوں کو جی حق حلال کی روزی کھلانا چاہتا ہوں. اچھی سوچ ہے. میں اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے لکھے ہوئے الفاظ کے اندر 2 نمبری تو اللہ معاف کرے کبھی بھی نہ ہو,
کوشش کرتا ہوں. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ میری ہر خبر ٹھیک ثابت ہو, یہ بھی نہیں میں کہتا, آپ کے میرا یہ دعویٰ نہیں کرتا, جذبات کی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام جس حد تک اللہ نے مجھے توفیق دی ہے ایمانداری کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ آپ صحیح کرتے ہیں, میں خراج تحسین پیش کرتا نہیں, ہوں مجھے خراج آپ کو تحسین کی اس ضرورت پہ, نہیں ہے. لیکن آپ ہر چیز کو دل پہ کیوں لے لیتے ہیں میرے بھائی؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ ایکسیپشن ہے. میں ایکسیپشن نہیں ہوں, میں یہی تو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی نہیں, آپ ایکسیپشن نہیں ہے شعبے تو کے آپ اندر, سلیکشن بننا چاہتے ہیں, اس شعبے کے اندر آپ سلیکشن بننا چاہتے ہیں. سن لینا, اس شعبے کے اندر چند لوگ ہیں وہ یار اچھے ٹھیک ہے, ہیں, مجھے نہ شامل کریں, میں اپنی تعریف نہیں کرنا زیادہ چاہتا. ایموشنل نہ ہوا کریں, جنرل بات ہوتی ہے, جنرل بات نہیں گراؤنڈ کر رہا ریئلٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو ایک ہی میں نہ میں نے لپیٹ دیا کب کریں. لپیٹا ہے سب کو, میں نے جنرل بات کی ہے بھائی, کہ ایسے نہیں ہے. ناظرین آپ خود ہی بتا دیں, کیا صحافت آج کل ایسے نہیں ہے, کیا ایکسٹریملی پولرائز نہیں ہے, کیا فوجی جناب ڈنڈا نہیں چلتا ہے, چینلوں سے لے کے اخباروں سے لے کے صحافیوں سے واٹس ایپ تک نہیں چلتا ہے. یار دیکھیں نا, یار آپ کیسی بات, کیا جو آزاد بات کرتے ہیں وہ کھلے ہم پھر سکتے ہیں؟ نہیں, کیا اس پہ پیکا نہیں لگتا ہے. ہاں تو پھر باقی کیا رہ گیا یار, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں. سنیں نا, دیکھیں میں آج بھی جرنلزم کے بارے میں میری ایک رائے ہے, اور وہ رائے پتہ ہے کیا ہے؟ وہ رائے یہ ہے کہ جب اس طرح کا زمانہ آ جائے جس میں ہم گزر رہے ہیں, تو آپ بنیادی بیسکس کے اوپر چلے جائیں جرنلزم کے. یا پلیز, آپ پتہ نہیں کون سی تھیوریٹیکل باتیں کرتے ہیں. جرنلزم نہیں رہ گیا اب جنرلزم ہے, جنرلزم. یہ پاکستان ہے, پلیز خدا را گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دارالخلافہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جو پاکستان کا ہے, اور جس کے آل ان آل جناب چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر ہیں. ایک بات ہے ویسے, آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. کل پرائم منسٹر نے 2 دفعہ ان کا شکریہ ادا کیا. ہاں جی, اور کہا کہ یہ سارا کچھ ان کے مرہون منت ہے. 2 دفعہ تو سامنے کیا ہے نا, جا کے سامنے وہ نہیں تھے, وہ تھے نہیں کل. نہیں سامنے سے مراد کے پبلکلی کیا ہے نا بھائی, آگے پیچھے پتہ نہیں وہ کتنے شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ بات. ہر سانس پہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میری حکومت چل رہی ہے. صحیح ہے, کمبینیشن اچھا بن گیا. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, آپ نہیں مانتے اس چیز. یہ کمبینیشن اتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے گریجولی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو خوف آنا شروع ہو گیا. یہ میں آپ کو خبر سمجھیں یا ایک اسیسمنٹ سمجھے میں آپ کو دے رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آصف زرداری صاحب کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے, کہتے ہیں آج آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے. ہاں جی, بھٹو صاحب کی اور آج برسی ہے. بھٹو صاحب وہاں پہ داماد ہیں لاڑکانہ وہ. میں سنا ہے کوئی فنکشن بھی کر رہے ہیں پیپلز وہ تو ہر سال دیکھیں نوڈیرو میں وہ گڑی خدا بخش میں جناب وہ ایونٹ ہوتا ہے. آپ گئے ہیں گڑی خدا بخش کبھی؟ یار پیپلز پارٹی والوں نے کبھی بلایا ہی نہیں ہے. ویسے پیپلز پارٹی والوں کا کیا ہی تعلق ہے؟ اگر آپ کی بھٹو سے چاہتے تو آپ جائیں. میں آپ اور میں پلان کریں, گرمی میں تو نہیں. مجھے موقع ملا 2-3 دفعہ وہاں جانے کا. اچھا, تو اسی طرح صحافتی ایک ڈیوٹی کرتے ہوئے وہاں سے گزرے تو ہم نے جناب سلام پیش کیا. صحیح ہے, تو یہ خیر, لیکن میری بات سنیں, ایک جا کے میرا دل ہے, میں اور آپ بھٹو صاحب کی اور محترمہ کی قبر کے پاس اگر وہاں پہ وہ اجازت دیں تو ہم بیٹھ کے ایک پروگرام کریں. اچھا, اس سے کیا ہوگا؟ ویسے ہی کچھ باتیں بندے کو کرنی چاہیے. ٹچ دینا چاہتے ہیں آپ, پولیٹیکل ٹچ. جی بالکل. بہرحال کھلے تضاد پھر آپ بار بار بیان کرتے ہیں. آپ بھٹو صاحب کی برسی پہ آ گئے ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا. میں تو کہتا ہوں جناب پھانسی چڑھا دیا گیا کس کس کے کہنے پہ. اور آپ اس بھٹو صاحب کی برسی اور اس پارٹی کو آپ آج کی پیپلز پارٹی سے ملا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ لگتی آپ کہاں کی بات کہاں جوڑ دیتے ہیں. نہیں, میں نہیں جوڑ رہا, میں تو ویسے ذکر کر دیا. خدا کا خوف کریں یار, یہ ایڈوانس پیپلز پارٹی ہے, اب وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. اچھا, ہاں جی. تو کافی خیر, زرداری صاحب بہتر ہیں اور انشاءاللہ ریکور کر جائیں گے وہ اس جو فیز ہے کووڈ والا. لیکن آپ کا پہ در پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے مسائل پیش ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف پہ آ جائیں. ہاں جی, آئی ایم ایف پہ پہلے تو بجلی آئی ایم ایف پہ پہلے کرنے تھے. آئی ایم ایف کا بھی سارا فلائٹ شیڈول آپ کے پاس ہے, مجھے پتا ہے. یوں ہی کوئی چلتا ہے, آپ یہاں پہ شیڈول دے دیتے ہیں. ان کی ٹاکس منڈے سے اندر کی خبر نکالیں کوئی. اندر کی خبر میں بتا رہا ہوں جناب کو. اندر کی خبر یہ ہے کہ جو اگلے مالی سال کے دوران کا بجٹ جو ہے اس کے میجر سیلینٹ فیچرز اور ٹیکنیکل پروپوزلز اور یہ ساری چیزیں ان اگلے چند دنوں کے اندر یعنی مڈ تک کم از کم یہ طے ہو جائیں گی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, وہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے پراپرٹی والی آن فرسٹ ٹرانزیکشن جناب, اس کے اوپر لیجسلیشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. آئندہ چند دنوں کے اندر یا ود ان 2 ویکس میکسیمم اس کا فیصلہ ہوگا. ایک چیز اس میں طے ہونی باقی ہے,
وہ مجھے اس کی بیسک تو پتہ ہے, میں اس کو ذرا روک رہا ہوں خود. وہ یہ ہے کہ کیا آرڈیننس آئے گا یا بل آئے گا. یار یہ مجھے تو بس سمجھ کیا, اور کچھ مقصد کے لیجسلیشن ہو جائے گی نا, کسی بھی طریقے سے ہو جائے یار. فرق ہے نا, اب 4 مہینے گزر جائیں گے نا. وہ بھائی جان آپ ذرا بات کو سمجھے نا. آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کا ایک بل ویسے ہی ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل. ہاں جی, وہ جس کو کھو کھاتے ہیں ہم نے شیلف کر دیا نا, آپ خود ہی پینڈنگ کہہ رہے ہیں. نہیں, ابھی تک لیگلی پینڈنگ ہے. ہاں ٹیکنیکلی پینڈنگ ہے جی. اس پہ اپریل تک کی ڈیٹ دی ہوئی تھی, ایف بی آر نے ایک ایپ ڈیولپ کرنی تھی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ معاملہ گلا پتہ ہی نہیں. ہاں, تو اب یہ دوسرا اگر لیجسلیٹو پروسیس کی طرف چلا گیا, حکومت کی ویسے خواہش ہے کہ آرڈیننس آئے اس کی, اور وہ میرے خیال میں لاجیکل بھی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں لاجیکل ہے؟ لاجیکل اس وجہ سے کہ اگر یہ آرڈیننس آ جائے تو آپ بجٹ پروسیس شروع ہو جائے گا, اس کو اگلے فائنانس بل کا حصہ بنا کے آپ وہ کر سکتے ہیں, اس کو مستقل حیثیت دے سکتے ہیں لیجسلیٹو پیس کا. اپنے روٹین میں وہ پیش ہو جائے گا جی. اسمبلی میں. اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, ابھی ان ٹیکنیکل ٹاکس میں زیادہ کلیئر ہو کے سامنے آئے گی. لگ یہ رہا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ بل کی صورت میں آئے. یار میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرے سینئر ہیں, بڑے ہیں, بل ہو آرڈیننس ہو, لیو اٹ یار. اس میں ہوگا کیا بھائی یہ بتائیں نا, کوئی ریلیف ملے گا؟ اصل چیز لوگوں کو بتائیں. آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آرڈیننس آ جائے وہ کچھ نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر فار پبلک. آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. سن لینا پوری, مجھے ایک بات آپ نے کی, مجھے ایکسپلین کرنے دیں. آپ کا غلط موقف ہے نا. چلیں آپ سمجھتے ہیں نا یار. ناظرین آپ ہی بتائیں. میں بتاتا ہوں کیا کہ بھائی لوگوں کو کیا ملنا ہے وہ بتائیں. میری بات سنیں نا, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ابالش کرنے کی تجویز ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوئی نا. ٹھیک ہے, ابھی تک پچھلے کوئی 8-9 ماہ میں پتہ ہے کتنے پیسے آئے ہیں؟ صرف 2 ارب روپیہ. ٹھیک ہے, صرف اس کے مطلب آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ یار, صرف 2 ارب روپیہ. ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے 12,334 ارب. بھائی سارے اس سے تو نہیں نا آنے یار. سن لینا, تو بنیادی طور پہ اس کا اگر یہ بل کی صورت میں آتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے 2 مہینے پھر اس پروسیس کے اندر ضائع ہو جائیں گے. وہ کمیٹی کے پاس جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کمیٹی کھیلیں گے پیپلز پارٹی والے, اور پھر وہ سینٹ میں جائے گا, پھر وہ کہیں گے جناب لے آؤ بل لو. پھر تو ابھی یہ ہے کہ اس کو آرڈیننس صورت میں لانے دیں اور وہ اس کا حصہ بن جائے اگلے فائنانس بل کا. یعنی کہ امیڈیٹ, لیکن آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ بل لائیں. امیڈیٹ ریلیف دینے کا حکومت کی کوشش ہے, بجٹ سے پہلے پراپرٹی والوں کو کچھ ہلچل ہو جائے. اور شباز شریف صاحب ایک اور تقریر کر کے تو چیف صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں اور کہیں کہ جناب یار دیکھو اور مزید کچھ گیم ڈالو. بالکل. یس. اچھا, دوسری جو یہ بات ہوئی نا, دوسری بات کریں. دوسری جو تجویز ہے ہاں جی, وہ یہ ہے کہ کاربن لیوی جو ہے نا وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کتنا لگانا ہے یہ ابھی آپ کو کچھ عرصے میں پیٹرول مہنگا ہونا ہے, اس کے بارے میں مزید پیٹرول مہنگا ہونا ہے اگر آپ. لیکن ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز گرنی شروع ہو گئی ہیں. دنیا میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے. دیکھیں کاربن لیوی جو آپ فرما رہے ہیں نا محترم, میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں ناظرین کے لیے, کاربن لیوی جب آپ لگائیں گے تو پیٹرول کی قیمت میں لگائیں گے جی, تو پیٹرول مہنگا ہوگا نا. تو آپ یہ کہیں نا کاربن لیوی کے نام پہ ناظرین پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے بس. اور وہ جو بجلی سستی کی ہے, جس کا کریڈٹ چیف صاحب کو بھی دیا ہے, خود بھی لیا ہے, اور صبح سے شام تک ایک اینگل کو بھول گئے ہیں, اس کو بیلنس کرنا ہے. ایک اینگل کو بھول گئے ہیں. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس گر گئی تو آپ نہیں سمجھتے کوشچن کریٹ ہو جائے گا. ہاں, ایک میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس گرنے کا بینیفٹ ہے وہ عام عوام تک اتنا نہیں پہنچ پائے گا جتنا پہنچنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی بھی کب ہوا ہے بھائی. جی, یہی وجہ تھی نا کہ آپ نے کراس سبسڈی دینی تھی. عوام کو رگڑا لگانا ہے آپ نے, ادھر سے وہ بجلی کا دکھا کے آپ نے ادھر سے پیٹرول مہنگا کر دینا ہے کاربن لیوی کے نام پہ. یہ ناظرین یہ کہنا چاہ رہے ہیں مہتاب صاحب سمپل زبان میں ہمارے لیے. بالکل, کیونکہ ہم دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں ناظرین, اور اکنامک اور سارا یہ معاملہ سمجھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ سادہ
زبان میں لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ان کی جو قابلیت ہے اس پہ ہم نہیں شک کر رہے, یقینی طور پہ زبردست شخصیت ہیں, اچھے محنتی رپورٹر ہیں. لیکن میں عوام کی آسائش کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ جلدی سے یہ بتائیں کہ یار کہ اصل میں یہ ہے کیا, 2+2 گیم کیا ہے ساری. اچھا, جب 7 روپے 41 پیسے کا اگر مجھے بریک ڈاؤن اجازت دیں تو میں بتا دوں. اس میں سر جی سب سے پہلے جو یہ پیٹرولیم لیوی کی بات آپ کر رہے ہیں, اس کے کوئی 1 روپیہ 70 پیسے کے لگ بھگ یہ ریلیف اس سے آیا ہے. پھر کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بھی 100 روپیہ میں رہ لیا, 1 روپیہ 90 پیسے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ جو منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کوئی 1 روپیہ 36 پیسے ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اس میں میں آپ کو بتاؤں یہ تقریباً ملا جلا کے یہ 6 روپے بن گئے. اور اوپر جو حکومت کے, چونکہ جو ٹیرف میں جب کمی ہوتی ہے تو اس کے ٹیکسز میں بھی تھوڑا سا رد و بدل چھوٹا موٹا ہوگا, تو یہ ملا جلا کر 7 روپے 41 پیسے ہے. 31 آئی پی پیز کے ساتھ حکومت کے ریوائزڈ ایگریمنٹس ہو چکے ہیں, جس سے 3693 ارب روپے کی بچت جو ہے ہوئی ہے. 3700 ارب روپیہ ناظرین. ہاں جی تقریباً. اب باقی کے ساتھ یہ ریوائزڈ ایگریمنٹس کی کوششیں جاری ہیں. اچھی بات ہے, جتنی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے جینوئن. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے ریلیف دے کے ادھر برڈن ڈال دو. پٹرول بھی ہر انسان کی یہاں پہ جو ضرورت ہے, موٹر سائیکل سے لے کے بڑی گاڑی تک, کاروبار والوں کی سب کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر سے نکال کے ادھر ڈال لیں, ادھر سے نکال کے ادھر سے نکالنے شروع ایک آخری بات مجھے لوگوں کی جیبوں پہ تو ہاتھ ڈالتے رہنا ہے آپ نے ماشاءاللہ. حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو آپ یہ پولیٹیکل سیاسی گیمکس ہیں, ادھر سے آپ کا میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں یہ تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, میں اس کے خلاف ہوں. اس ملک میں امیر ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اس ملک میں ٹریڈرز اور ریٹیلرز ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ٹیکس لینا ہے کہ ایف بی آر نے لینا ہے؟ آپ ادھر سے گھوم کے ادھر چلے جاتی ہیں. یہ جو امیر چور ہیں, ٹیکس چور ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ جو حکمران امیر چور ہیں ان کو کہیں جا کے جناب لے. سب سے پہلے خود ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس دینے والے نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. محترم, یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کے فیوریٹ ٹیکس لینے والے ادارے ایف بی آر کی اور حکومت پاکستان کی سخت ترین ناکامی ہے یا ملی بھگت ہے, بس اس کا یہ ترجمہ ہے. اس ملک میں ایک اور بھی اینگل ہے. ہاں جی, وہ اینگل یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جنہوں نے امیر اور ایلیٹ طبقہ بہت طاقتور ہے. وہی حکومت میں ہے, وہ طاقتور بھی ہے, اسی وجہ سے طاقتور ہے. ان کے کنیکشنز ہیں, ویل کنیکٹڈ ہیں, ویل انٹرینڈ ہیں. آئی پی پیز میں بھی وہی ہیں. اچھا مجھے بتائیں یہ تاجروں سے حکومت ٹیکس کیوں نہیں لیتی؟ ہاں تو لے نا ٹیکس. میں نے کہا میں نے منع کیا یار. آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں. میں تو نہیں کرتا بھائی, جس نے لینا ہے وہ ڈنڈا چلائے, کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ یہ جو زرعی ذمہ دار ہیں اگلے سال سے ٹیکس دیں نا, کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تو نہیں نا لینا یار. ٹیکس لینے والے ادارے کو کہیں کرے, انفورسمنٹ کرے, سخت انفورسمنٹ کرے اس کی, کیوں نہیں کرتے وہ؟ سیلریڈ کلاس کا جینا آرام کر دیا ہے. تو وہ بتا دیں, آپ کے لنگڑیال صاحب بتا دینا کون روکتا ہے ان کو کہ یہ کام نہ کریں. لنگڑیال صاحب کا امتحان ہے اگلے سال. کس چیز کا؟ لیکن وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا امتحان نہیں ہے, ان کا امتحان یہ ہے کہ ٹریڈرز اور ریٹیلرز پہ کون سی اسکیم لے کر آتے ہیں. 22 میں تو چلے گئے ماشاءاللہ. میں کہنے لگا ابھی اور کون سا امتحان رہ گیا, آخری گریڈ ہے یار. نہیں, آخری گریڈ یہ نہیں ہے. آخری گریڈ یہ ہے کہ یہ تاجروں کے اوپر یہ ان کی ٹیکس چوری کو ختم کریں, ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. آپ نے انہیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے. کن کو؟ لنگڑیال صاحب کو. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹیکس لگانا سال سوا سال سروس رہے گی, گریڈ 22 مل گیا, عزت نال گھر جائے گا بھائی, انہوں کی لوڑ پہ. ایسی بات نہیں ہے. چلو اس ملک میں جاؤ کسی دن ان کا دل آپ ٹٹول لیجیے گا میری طرف سے, اکیلے بیٹھ کے جب کافی پئیں آپ, دل ہی دل میں پوچھ لیجیے گا. دل ہی دل سے مراد یہ کہ آپس میں پوچھ لیجیے گا, وہ دل کی بات آپ کو بتائیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہنا کہ جناب میں لنگڑیال صاحب کا اسپوکس مین نہیں ہوں. انہوں نے کہنا کہ جناب اتلا ہی نہیں چاہتے تو منو کی لوڑ میں تو آپ پہ یہ میں آگے سیر کاند چمانا. میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں, جانے دیں یار, میں ان کی اسپوکس مین نہیں ہوں. سن لینا, میں نے کب کہا شاعر بڑے اچھے ہیں یار. پھر شاعر. اچھا ایک اور بات, میں نے ان کی شاعری کو کیا کرنا ہے بھائی, وہ جو کام ہے اپنا وہ تو کر لیں, ٹیکس اکٹھا کرنے کا. آپ جو ساری باتیں آپ عجیب و غریب آج کر رہے ہیں, ویکینڈ ہے نا, سن لیں. مجھے لگ رہا ہے 3 اپریل کو ان کی سالگرہ بھی تھی. ماشاءاللہ تھی. کیک کھایا آپ نے؟ نہیں, کیک تو لفٹ ہی نہیں کرائی. پھر کہا تھی سالگرہ تھے کرن ڈے. کیک آپ نے آج کھلایا ہے مجھے. اللہ انہیں زندگی صحت دے جناب. میں نے لنگڑیال کا تو نہیں کھلایا. نہیں کھلایا آپ نے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی ناک تک نہ دیکھا کریں. کون؟ اس ملک میں ایف بی آر اگر اس سال کوئی 1200 ارب روپے کے لگ بھگ جمع کرے گا, اس سے کم ہی ہوگا تھوڑا سا,
تو یار ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں جو ٹھیک کام کرتے ہیں. اس ملک میں بیشنگ زیادہ ہے. میں نے کب کہ آپ ہی بیشنگ کر رہے ہیں. انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے بھائی. انفورسمنٹ کس نے کروانی ہے؟ جس نے کرنی ہے وہی نہیں کرتے. وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہی ہے نا جس سے سارا کچھ یہ کروانا ہے آپ نے, وہی ان کی رشتہ دار. اچھا وہ جو ایف بی آر کے کرپٹ آفیسرز ہیں, رمضان میں سنیں, جو ایف بی آر کے کرپٹ آفیسرز ہیں, جو ایف بی آر کے کرپٹ آفیسرز ہیں وہ غلط ہیں, لیکن جو ان کو کرپشن پہ لے کر آتے ہیں بزنس مین, وہ ڈاکو ہیں. اچھا وہ ڈاکو ہیں تو وہ کون ہے؟ میل پریکٹسز میں کون انوالوڈ ہے؟ دونوں انوالوڈ ہے نا. ایک کو تو بلیم نہ کریں. یہ جو بزنس مین ہے یہ زیادہ بڑا چور. ہاں تو آپ بلیم نہ کریں, آپ آنیسٹ رپورٹر بنے, آپ نہ رشوت لیں. نہیں تو لینے والا دینے والا دونوں جنمی ہے نا. اب تو جنمی ہے آپ کریں نا. آپ یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, ایف بی آر کو آپ بلیم کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 100 روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. ایف بی آر کو نہیں بلیم کر رہا, 100 روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے, آج ہمیں 100 روپے کی سمجھ ٹیکس نہیں آ چوری رہی ہوتی ہے. اور جناب علی میں یہ کہہ رہا ہوں ایف بی آر کو میں بلیم نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انفورسمنٹ کا کلیکشن کا ادارہ ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ بلیم ہے کوئی کسی کو اس کی ذمہ داری؟ 100 روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے, 20 روپے ایف بی آر کے لوگ لیتے ہیں, 80 روپے یہ جو بڑے بڑے ٹیکس چور اور فراڈی ہیں یہ رکھتے ہیں. یہ پتہ شاہ جی کو سب کچھ ہے ناظرین, مجھے پتا ہے. ہاں تو بس یہ ایسے ہی اوپر سے لیپر لوپی کبھی شاعر بنا دیتے ہیں. میں ایک واقعہ مجھے سنا, یہ اتنے راشد رنگڑیال صاحب یہ سن رہے ہوں گے, ایک واقعہ مجھے سنتے ہوں گے, آپ کے پروگرام میری سن لینا. میں نے ان کی شاعری کو چاٹنا ہے, میں نے ان کی سالگرہ کو چاٹنا ہے, جب انہوں نے اپنا انفورسمنٹ والا کام ہی نہیں کرنا تھا. میں آپ کو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دے جناب, ان کی شاعروں کے دیوان چھپیں, لیکن جو کام ہے وہ کریں. مجھے آپ نے ٹریگر کیا, ایک واقعہ سن لیں. 2019 کا واقعہ ہے, رنگڑیال صاحب کا. نہیں سن لیں نا, آپ پوری ٹوکے نہیں مجھے. ٹھیک ہے. 2019 کا واقعہ ہے. میں ایک جگہ پہ کافی پینے کے لیے گیا, جمعے کا دن تھا. ماشاءاللہ. جمعہ پڑھ کے گئے تھے کہ پہلے؟ نہیں پہلے. ٹھیک ہے. صبح کو 11-12 بجے کا ٹائم تھا, تو جمعے کی نماز سے پہلے میں وہاں پہنچا. تو وہاں پہ ایک جگہ وہاں پہ تھی میک ڈونلڈ سے نکل کے میں ایک کافی پی رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ کچھ اوٹر بجنے شروع ہو گئے. اچھا. یہ اسلام آباد کے گرد و نواح کا ایک واقعہ ہے. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک چھاپا جو ہے وہ پڑا ہے. میرے ذہن میں یہ آیا, چونکہ عمران خان صاحب کا زمانہ تھا, نیب کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ڈالتے, میرے ذہن میں یہ. تو میرے پاس ایک پرانا سا موبائل تھا, میرے خیال میں یہی تھا, نہیں یہ آئی فون ہے, وہ اس زمانے میں کوئی اور تھا. تو میں نے اس سے ویڈیو بنانی شروع کر دی. زبردست. میں نے جب ویڈیو بنانی شروع کی تو ان کے, اچھا اس میں ایک خاتون بھی تھی, وہ مجھے اس طرح سے فلمی سین نظر آ رہا تھا. فلمی سین, خاتون انچارج انٹری ہو گئی. سنیں نا, تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ ایک بندہ آیا, اس نے مجھ سے موبائل چھین لیا. میں نے کہا جی آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ اچھا میں نے شور کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار میں صحافی ہوں. انہوں نے کہا جی جو بھی ہیں موبائل ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ویری گڈ. اچھا اتنی دیر میں جب میں اس سے الجھ رہا تھا بندے سے, میرے کندھے پہ ایک بندے نے ہاتھ رکھا. اس نے کہا جی کہ یہ گاڑی جو ہے اس میں صاحب جو ہمارے ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں. ویری گڈ. انہوں نے پہچان لیا آپ کو. سن لینا, میں چلا گیا ان کے پاس. کہہ رہا ہے پتہ نہیں اسٹوری سنائیں. میں چلا گیا ان کے پاس. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کام بھی کیسے, آپ یہاں پہ کیسے, آپ کا وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, آپ کا کوئی پلاٹ تو نہیں ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا نہیں سر میرا پلاٹ تو نہیں ہے, میں یہاں کافی پینے کے لیے آیا تھا, ایک دوست نے بلایا ہوا تھا. ویری گڈ. ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں. ویری گڈ. آپ ہمارے آفس آ جائیے گا, میں آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل دے دوں گا. میں نے کہا جی آپ کا آفس کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے خیر ایک لوکیشن بتائی. میں نے کہا جی مہربانی کر کے میرا موبائل واپس کر دیں, باقی تو. انہوں نے کہا یار یہ اوپر جو ہے نا اس سوسائٹی کے بندے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو ذرا مسئلہ ہوگا, پریشر ویشر آئے گا. میں نے کہا جی میرے بارے میں ایک بات مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاگل سا ہے نا, تھوڑا سا سلائٹلی سا تھوڑا سا کریک ہے. اچھا بہرحال جذباتی ہیں پاگل. اچھا سنیں نا, ہوا یہ جی کہ میں ان کے پاس آ گیا. اس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد موبائل مل گیا. موبائل مل گیا تھا. ویری گڈ, کنگریچولیشنز. میں نے ایک کسی جگہ نماز پڑھی, نماز پڑھ کے میں جب پہنچا کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بنیادی فائلز ان کی چیک کی ہیں. انہوں نے ایک ایمنیسٹی اپلائی کی تھی, 2018 میں بھی ایمنیسٹی آئی تھی, 19 میں بھی آئی تھی. خان صاحب نے لائی تھی نا. اس ہاؤسنگ سوسائٹی نے ایمنیسٹی اپلائی کی تھی, اور انہوں نے 1 یا 1.5 ارب روپیہ جمع کرایا تھا ٹیکس کی صورت. ٹھیک ہے. 100 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز تھیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی ان لاسٹ کپل آف ایئرز. چلیں بات دوسری طرف. اچھا سن لیں, وہ سٹوری چھپی,
اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام کٹ گیا لیکن سٹوری چھپ گئی. اس کے سب سے بڑے حمایتی صحافی آئے میرے پاس, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حمایتی صاحب ابھی آپ سن لیں. صحافت کو پتہ نہیں صحیفہ بنا سن رہے تھے لینا, یار, سن ابھی لیں. آپ. چیئرمین ایف بی آر تھے ڈاکٹر جہانزیب, اچھا جی, جو بعد میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بنے. جو جن کے احسن اقبال سے محبت تھی. جی, ہاں, پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال ان چودھری. ان کے پاس اس وقت کی حکومت کے منسٹرز آئے, ویری گڈ. لیکن اس سٹوری چھپنے کے نتیجے میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو 6 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرنا پڑا. چلیں 100 ارب کتنے 6 ارب کتنے یار. اور ٹرانزیکشنز پہ ہوتی اچھا ہے نا. یہ مجھے ایک چھوٹا سا اس پہ بتا دیں, بات لمبی ہو جائے گی. جب آپ نے ویڈیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کو کتنے بڑے ٹیکس چور ہیں, سب کو اسٹوری کا پتہ ہے, ایسے بس یہ جذباتی بیان نہ دیا کریں. جب آپ نے وہ بنائی فوٹیج اپنے موبائل سے, تو آپ کا جو موبائل کس نے لیا؟ نیب والوں نے, وہ جو آئی تھی ایف بی آر کے لوگ تھے, انہوں نے لے لیا نا. تو پھر وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی, اس نے یہ کیوں کہا کہ اوپر وہ سوسائٹی والے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں, تو اس سے آپ کی ویڈیو بنانے کا کیا تعلق؟ انہوں نے کہا کہ آپ پہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا. انہوں نے مجھے آرگومنٹ دیا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, ٹھیک بات کر رہے ہیں. یعنی کہ دیکھو, انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کچھ نہیں کیا, ان پہ ڈال دیا. یا اللہ, بڑا سیاڑا آدمی تھی یار, خدا کی قسم. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ 6 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا انہوں نے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے آپ کا موبائل نہیں جاتا, کبھی بھی نہیں جاتا, اگر آج کے دور میں آپ ایسا کرتے. کیوں؟ میں خود چلا جاتا. نہیں, پیکا ایکٹ لگ جاتا تھا. وہی نا, میں خود تو یہ دیکھیں, موبائل بچا لیا عوام نے, اتنا بڑا قانون لا کے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے موبائل بچا لو یار, مہنگے مہنگے موبائل ہوتے ہیں, بندہ ہی لا جاؤ اندر. بالکل ٹھیک. تو یہ فرق ہے. ویسے پیکا ایکٹ کے تحت عجیب و احتجاج غریب کر رہے ہیں آج بھی ہم پیکا ایکٹ پہ. یہ بہت ہی ایک شیر قسم کی سینسرشپ ہے, اور پریشرائز کرنے کا طریقہ ہے پبلک کو کہ وہ اپنے رائٹس کی بات نہ کریں. میرا خیال ہے کہ کافی لمبا ہو گیا پروگرام. نہیں, پہلے وہ بجلی تو پھر رہ گئی تھوڑی جی. بجلی کا بتا دیا ہے نا, ٹھیک ہے, 31 کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں, بیس لائن ٹیرف کی بات آخری ایک سن لیں. ہاں, ایک ای سی نے اپروول دی تھی کہ بیس لائن ٹیرف کا ٹائم پیریڈ چینج ہو کے دسمبر جنوری کے اندر بیس لائن وہ ٹیرف کرے گا. لوگوں کو بھی بتائیں نا کیا ہوتا ہے یار. ہر سال کا نیپرا ایک اور حکومت پاکستان مل کر ایک بیس لائن ٹیرف جس طرح بیسک سیلری ہوتی ہے, جی, اس طرح ایک بیسک ٹیرف بھی ہوتا ہے. ناظرین, یہ اب آپ کا بالکل آسان زبان میں لوگوں کو سمجھایا. آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اب دیکھ, اب اس کے تحت تو اسی سی نے تو اپروول دی تھی, کیبنٹ نے دی ہے, یہ نہیں, مجھے نہیں پتا. تو وہ تو دسمبر جنوری میں ہونا ہے, لیکن یہ پھر جولائی کی بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یار, ابھی بہت ساری گیمیں چلنی ہیں. اچھا, لیکن حکومت کی کوشش یہ ہے کہ 5 سے 6 روپے مزید کمی کریں. ہاں, اچھی بات ہے. دیکھیں, یہ جو ڈنڈا ہے نا چیف صاحب کے پاس, اسٹک, یہ میجیکل ہے. اچھا, ہاں, ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. یہ دیکھیے گا, یہ ڈنڈا آپ کی طرف نہ ہو جائے. اللہ رحم کرے, ساڑھی طرف اسی کیڑا گناہ کیتا ہے جناب, سلوٹ مار مار تھک گئے ہیں یار. ٹھیک ہے, قدر کوئی نہیں کرتا, علیحدہ بات. لیکن ایک بات ہے, یہ ٹیرف کی بنیادی کمی کی وجہ سولرائزیشن بھی ہے. چیف صاحب, سولرائزیشن چیف صاحب تو ہیں ہی, لیکن سولرائزیشن بھی ہے. سولرائزیشن ہے, مجھے ٹیکنیکل باتیں کرنے دیا کریں, تھوڑا پولیٹیکل باتیں آپ کریں. سولرائزیشن کو بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. نہیں, سب سے بڑی وجہ وہی ہے. سب سے بڑی وجہ چیف صاحب ہیں یار, بات آپ پھر. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں. پھر سولرائزیشن ہے, آئی پی پیز ہیں, فلان ہے, ٹینگ ہے, ٹھیک ہے, ان کے بعد ہے جو کچھ ہے. صحیح ہے. پروگرام لمحہ ہو گیا, لوگ بور نہ ہونے شروع ہو جائے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.